آج ہم ایک بہت ہی خاص جائزے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی شہزادی کہانی کے بارے میں ہے، اور یہ صرف کہانی نہیں سناتا بلکہ اس کی جو جذباتی گہرائی ہے نا، اس پر بات کرتا ہے، خاص طور پر مشکل وقت میں ہمت اور مہربانی۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس جائزے سے اہم باتیں سمجھیں کہ آخر یہ کہانی اتنی، آپ کہیں کہ، اثر کیوں رکھتی ہے۔ چلیں اس جائزے کی روشنی میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جائزہ شروع ہی ایک سوال سے ہوتا ہے، بڑا سادہ سا لیکن گہرا سوال۔ کیا کبھی آپ نے کسی کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی اداسی دیکھی ہے؟ یہ سوال فوراً ہمیں کہانی کی جو ہیروئن ہے سارا کریو، اس کی کیفیت سے جوڑ دیتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ سوال نا ایک طرح سے پوری گفتگو کا وہ ٹون سیٹ کر دیتا ہے۔ پھر جائزہ بتاتا ہے کہ کیسے سارا کی زندگی جو پہلے بالکل شہزادیوں جیسی تھی وہ اچانک بدل جاتی ہے۔ جائزہ نگار اسے کہتا ہے شہزادی سے نوکرانی بننے کا سفر، اور یہ صرف حالات کی تبدیلی نہیں ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے کردار کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے، جیسا کہ جائزے میں لکھا ہے۔ اور وہ آزمائش کوئی معمولی نہیں ہے۔ جائزے میں بتایا گیا ہے کہ سارا کو کیا کیا سہنا پڑتا ہے، بھوک ہے، سردی ہے، برا سلوک ہے۔ لیکن جس بات پر جائزہ سب سے زیادہ زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کے باوجود ایک چیز ہے جو نہیں ٹوٹتی، اس کا خواب دیکھنا اور دوسروں کے لیے اچھا سوچنا۔ یہ اس کی اندرونی طاقت کو کیسے دکھاتی ہے؟ یہ نکتہ دیکھیں بہت اہم ہے، مرکزی ہے۔ جائزہ اسے صرف ایک بچی کی کہانی نہیں سمجھتا، وہ اسے انسانیت کی ایک کسوٹی کے طور پر دیکھتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے جب دنیا آپ کو توڑنے لگے تو کیا آپ پھر بھی کسی اور کو مسکراہٹ دے سکتے ہو؟ یہاں جائزہ کہانی کو ایک بڑے کینوس پر لے جاتا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ اصل کردار، اصل ہمت وہ مشکل وقت میں ہی نظر آتی ہے۔ تو یہ صرف سارا کی کہانی نہیں رہتی، یہ ہر اس شخص کی کہانی بن جاتی ہے جو مشکل میں اچھا رہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور جائزے میں اس کی ایک بڑی ٹھوس مثال بھی ہے جو بہت بہت ٹچنگ ہے۔ جب سارا کے پاس خود کھانے کو کچھ خاص نہیں، وہ تب بھی اپنا تھوڑا سا کھانا ایک دوسری بھوکی لڑکی سے بانٹ لیتی ہے۔ جائزہ کہتا ہے کہ جب اندھیرا چھا گیا اس نے اپنے دوستوں کے لیے روشنی بن کر دکھایا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ تو کردار کا عملی نمونہ ہے۔ بالکل بالکل، اور اسی لیے میرے خیال میں جائزہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے جو شاید سب سے زیادہ یادگار ہے، کہ ایک راجا کی بیٹی بننا آسان ہے، پر شہزادی تب کہلاتے ہو جب درد کے بعد بھی تمہارے چہرے پہ مسکان ہو۔ یہاں شہزادی ہونے کا مطلب ہی بدل جاتا ہے نا؟ یہ کوئی خاندانی پس منظر یا دولت کی بات نہیں رہی، بلکہ یہ اندرونی وقار ہے، ہمت ہے، دوسروں کے لیے ہمدردی ہے۔ جائزہ نگار کے مطابق تو اصل شاہی پن کردار میں ہوتا ہے۔ بالکل۔ اسی لیے آخر میں جائزہ صرف کہانی پڑھنے کو نہیں کہتا بلکہ اسے محسوس کرنے کو کہتا ہے۔ یہ اس بات پر زور ہے کہ کہانی کا اثر صرف دماغی نہیں بلکہ گہرا جذباتی ہے، یہ آپ کو کرداروں کے ساتھ ہنسنے رونے پر مجبور کرتی ہے۔ جی، تو یہ جائزہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ اصل بڑائی یا جسے کہیں شاہی پن، اس کا معیار کیا ہے؟ کیا یہ صرف باہر کی شان و شوکت اور حالات سے آتا ہے، یا پھر یہ انسان کے اندر کے جوہر سے، یعنی اس کی ہمدردی، اس کی ثابت قدمی، مشکل میں بھی دوسروں کا بھلا سوچنے کی صلاحیت، اس سے ظاہر ہوتا ہے؟ جائزہ تو واضح طور پر دوسری بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور اس ساری گفتگو کے آخر میں ایک خیال ذہن میں آتا ہے، بلکہ ایک سوال سا، کہ کیا مشکل ترین وقت میں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے لیے اچھا سوچنا، کیا یہ دراصل خود کو مضبوط رکھنے کا اور اپنی امید کو زندہ رکھنے کا سب سے طاقتور طریقہ ہے؟ شاید دوسروں کے لیے روشنی بننا ہی خود اپنے اندر کے اندھیرے کو دور کرنے کی کنجی ہے، جیسا کہ اس جائزے سے محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔